احمد انصاری صاحب، کل کے بیان کے حوالے سے جس میں آپ نے 9 جگہوں پر قرآن حکیم میں امر بالمعروف کا ذکر اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ حدیث کے غلط کام کو ہاتھ سے اور پھر منہ سے اور پھر آخری درجے میں دل سے برا سمجھنے کا ذکر کیا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ تبلیغی جماعت نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے خط میں بھی جو میں نے انگلش میں آپ کو لاہور لکھا تھا ذکر کیا تھا۔ ہمارے دفتر میں بہت سے غلط کام ہوتے ہیں اور قومی دولت کا بے رحمانہ مرسی لیسلی طریقے سے خرچ ہوتا ہے، اور کمائی ایک ڈھیلے کی بھی نہیں، خون بہت کھولتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک بزرگ جناب حفیظ اللہ صاحب، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر میں شاید آپ جانتے ہیں، ان سے ذکر کیا، اور اس حدیث کے حوالے سے بھی جو کہ اوپر ذکر کی گئی، انہوں نے فرمایا کہ اگر نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو ایسا مت کریں، یعنی برائی سے روکنے کا نہ کہیں، بات وہاں کرنی چاہیے جہاں مانے جانے کی امید ہو۔ میں نے کہا کہ ایمان کی کسوٹی یہی نہیں ہے کہ آپ برے کام سے روکنے کے لیے خود ہمت پیدا کریں۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ بہت سے لوگ مل کر بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان، جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور نتیجے کی بھی پرواہ نہیں کہ افسر بالا کیا نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ سمجھایا کہ قرآن میں بھی تو یہ ذکر ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل مت کرو، نہی عن المنکر کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، مگر ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ایمان کی کمی ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ آپ کی اور ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے پوائنٹ آف ویو میں کیا بات صحیح ہے۔ میں نے اپنے ٹرانسفر کا بھی سوچا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ آپ نے کافی لمبی باتیں لکھنی ہیں، وقت بہت صرف ہو رہا ہے اس میں، اور اس میں ایک بات ذرا غلط ہو گئی ہے۔ کسی شخص کا نام لے کر اور اب میں ان کی نفی کروں، وہ ایک محترم شخصیت ہے، میں ان سے واقف ہوں، اب وہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ پرسنل بن جائے گی۔ اگر آپ ان کا نام نہ لیتے، ایک بات کہتے، تو میں اس کے سامنے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر دیتا۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ نہی عن المنکر ہر حال میں کرنی چاہیے، البتہ بالید کرنے کا مرحلہ وہ ہے کہ اس کے لیے پہلے قوت فراہم کرنی ہوگی۔ زبان سے تو ہر وقت کرنی چاہیے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، مت کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، مت کرو۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے دین کا، ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ خاموش رہنا اور دل میں نفرت کرنا، اس کے بارے میں دونوں حدیثیں میں کل سنا چکا ہوں کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور دوسری حدیث یہ کہ لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو بہرحال کسی بھی شخص کا قول جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے فرامین سے اونچا نہیں ہے۔ البتہ نہی عن المنکر بالید کی شرط یہ ہے کہ پہلے قوت پیدا کرو۔ ایک جگہ پر تو قوت آپ کو حاصل ہے، مثلا آپ اپنے گھر میں سربراہ ہیں، آپ کا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ طاقت سے روکیے، اگر نہیں رکتا ہے اور مناسب طریقے پر آپ نے سمجھا لیا ہے پھر بھی نہیں بات، نکال دیجیے اسے گھر سے، یہ اس کا آپ کو طاقت اس کی حاصل ہے۔ اپنے گھر کے آپ سربراہ ہیں، وہاں تو آپ کو اپنی طاقت کے ساتھ بھی نہی عن المنکر بالید کرنا ہے، لیکن اجتماعی میدان میں آ کر پہلے قوت فراہم کرنی ہوگی۔ اس کی مثال سادہ ترین سمجھ میں آ جائے گی اگر 2 منٹ میں آپ غور کریں کہ سب سے بڑا منکر جو مکے میں تھا وہ کیا تھا؟ بت پرستی۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک یہ تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن کسی بت کو توڑتے نہیں، ہاتھ نہیں لگایا آپ نے کسی بت کو، بلکہ اس کے برعکس اسی کعبے کا طواف جاری رکھتے ہیں جس میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں غلط ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ زبان سے نفی، زبان سے منکر کی نفی یہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ ہاتھ سے کب ہوئی؟ جب وہ صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، انہوں نے پھر جہاد کیا، پھر قتال کے مرحلے آئے، پھر فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اب آپ نے ایک ایک بت کو توڑا۔ پہلا کام یہ کیا مکے میں داخل ہو کر، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بتوں کو توڑ دیا۔ حالانکہ مکے میں آپ یہ کر سکتے تھے کہ 10-20 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیتے، رات کو جا کے سب توڑا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بات نہیں کہ 10-20 صحابہ شہید ہو جاتے، کوئی پرواہ نہیں، بعد میں بھی تو شہید ہوئے، کیا غزوہ احد میں شہید نہیں ہوئے؟
کیا وہ اس کنویں کے پاس جو ہے 70 صحابہ جو گئے تھے جو اصحاب صفہ میں سے، کیا انہیں شہید نہیں کر دیا گیا؟ ایک بچے تھے ان میں سے صرف۔ تو جان دینے کی بات نہیں تھی، جان مکے میں بھی دی جا سکتی تھی، لیکن نتیجہ پائیدار نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ وہ توڑ دیجئے، 10-20 جانوں کی قربانی دے دیجئے، وہ پتھر ہی تراشنے ہیں نا، 4 دن کے اندر وہ دوبارہ تراش کے رکھ دیں گے وہاں پر، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی مستقل طاقت وہاں نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں سیرت النبی سے ہمارے سامنے کہ قولاً غلط بات کو غلط کہنا، یہ تو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اس پر خاموشی آپ اختیار کریں گے، آپ کے اپنے دل کے اندر سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا ضمیر مرنا شروع ہو جائے گا، اور مصلحتیں جو ہے پھر وہ مصلحتیں کبھی آپ کو اٹھنے نہیں دیں گی، زبان کھولنے نہیں دیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو اقدام ہے اور بالید کا مرحلہ ہے، اصل میں وہ ہے جس کے لیے یہ سارا پروسیس ہے کہ پہلے اس دعوت اور تربیت کے ذریعے سے ایک ایسی اجتماعی قوت فراہم کرو، وہ ان مراحل سے گزر کر اور ایک انقلاب لائے، پھر ان چیزوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا۔